بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اب تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اب تک کی بہت بڑی خبر، بریکنگ نیوز جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کو لے کر عالمی دباؤ اتنے خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ قیدی نمبر 804 پاکستان کی عوام کا حقیقی لیڈر، آپ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آپ کو جلد اڈیالہ جیل سے باہر بنی گالا یا آپ کو زمان پارک میں نظر آئے گا۔ جو خبر اب میں آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کو لے کر امریکہ میں پاکستانی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے اچانک سے امریکہ نے پاکستانی سفیر کو کیوں طلب کیا ہے؟ اس سے کیا وجوہات پوچھی جائیں گی؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ کے اندر رکھنی ہے کہ رچرڈ گرنیل نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے۔ تمام تفصیلات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز، اور پھر دوسری جانب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری قوم جانتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات تو طے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے کہ دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ ہم اس دباؤ کے اندر آ کر ہمیں عمران خان کو چھوڑنا پڑے تو ہم معاملات کو طے کر لیں۔ تو اس مذاکرات میں بھی ایک بہت بڑی پیش رفت، اس حوالے سے بہت بڑی خبر ہے کہ ایک فوجی افسر نے حکومتی حلقوں میں صف ماتم بچھا کر رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ مذاکرات کہاں تک، وہ جو پس پردہ چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات بتانی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سموار کو عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا تھا اس کو آگے لے کر چلے گئے۔ اب یہاں سے آپ ہماری عدالتوں کا ننگا ناچ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے جتنے بھی فیصلے پہلے آئے وہ کون لکھ رہا تھا؟ وہ ججز نہیں لکھ رہے تھے، وہ کئی اور سے آ رہے تھے۔ عمران خان کو جتنی سزائیں دی گئیں وہ کئی اور سے لکھی ہوئی آ رہی تھیں کہ مذاکرات کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر کیا سزا دینی ہے، کیا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو القادری ٹرسٹ کیس کا معاملہ آگے لے کے چلے گئے۔ اب بشرا بی بی کے حوالے سے خبر ہے کہ 26 نومبر احتجاج کے 4 مقدمات میں بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے 50 ہزار کے مشترکوں کے عوض 13 جنوری تک بشرا بی بی کی پوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ جناب خبر ہے، اور پھر اڈیالہ جیل سے بھی خبر آپ سن لیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی آج عمران خان کے ساتھ ملاقات شیڈیول ہو چکی ہے، اور آج ملاقات طے پانے کی اطلاعات موصول بھی ہو رہی ہیں، اور اس ضمن میں بتایا گیا کہ مذاکراتی کمیٹی آج دوپہر 2 بجے عمران خان سے ملاقات کرے گی، اور کمیٹی مذاکرات کے پہلے دور پر پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کو اس حوالے سے بریفنگ دے گی۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں علی امین گھنڈاپور، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، حامد خان اور علامہ ناصر عباس جعفری صاحب شامل ہیں۔ تاہم عمران خان سے ملاقات کی جانے والوں میں بیرسٹر گوہر کی شمولیت کا بھی امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ ملاقات کرنے عمران خان کے ساتھ جائیں گے، اور اس دوران عمران خان کے وکیل فیصل چودھری جو ہے وہ معاملت کریں گے، وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور یہ مطالبہ تحریک انصاف کے عمران خان نے معاملات کے علم کے لیے مذاکراتی ٹیم سے جو ہے وہ ملاقات کا مطالبہ کیا تھا، تو آج یہ ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ جناب سرنڈر ہو رہے ہیں، عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ پہلے تو آپ خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے، اب ملاقاتیں کرنے دے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، فرسٹریشن ہے، آپ پریشان ہیں۔ عمران خان کو ڈھیلا جیل میں رکھ کر آپ کے پسینے جو ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ، اب جناب ایک فوجی افسر نے بھی لنکا ڈھا دیا حکومت کے اوپر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں اسلم گھومن صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، سیالکوٹ سے یہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پس پردہ رابطے جاری ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے رابطے جاری ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، میرے پاس بھی خبریں ہیں، ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اندر، ہمیں بھی بتا دیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ رابطے کس نہج تک جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو 26 نومبر کو 90% جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بات بن گئی ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے بات خراب ہو گئی۔ یہ تو پھر بیرسٹر گور نے بھی کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب معاملات طے کر کے باہر نہیں آنا چاہتے۔ آپ خان کی سائیکو کو شاید نہیں جانتے، عمران خان کبھی بھی وہ مر جائے گا جیل کے اندر، اور ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا۔ جتنا میں خان کو جانتا ہوں، جتنا میں نے اس کو قریب سے دیکھا، وہ مر جائے گا،
وہ جیل میں 500 سال مزید رہ لے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ دستخط نہیں کرے گا، وہ NRO نہیں لے گا، وہ کسی کی مدد حاصل کر کے جیل سے باہر نہیں نکلے گا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا یار۔ تو آپ کیسے کہہ رہے تھے کہ معاملات طے ہو گئے؟ معاملات آپ کو خان سے طے کرنا پڑیں گے، خان آپ کے ساتھ معاملات طے نہیں کرے گا، یہ عام بات ہے، یہ آپ نے غور کرنی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ بات چل پڑی ہے اور فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ملک پیچھے جائے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فوج نہیں چاہتی کہ ملک پیچھے جائے۔ ملک کیسے پیچھے جا رہا ہے؟ رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے ملک کی مینڈیٹ پر ڈاکے مارتے رہے، لگاتار ڈاکے مارے، الیکشنز پر ڈاکے مارے، چوری کیا مینڈیٹ کو، اور فارم 47 کی الاسٹک پہ لا کر آپ دوبارہ اسی شراب کو آپ نے نئی پیکنگ میں بیچنے کی کوشش کی، صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے تو ملک پیچھے چلا گیا، اور ایک امریکی فون کال نہیں آئے گی، ایک IMF کی قسط لیٹ ہو جائے، آپ اس کے اوپر آپ کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، تو کیسے آپ کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ آپ تو بیکاری ہیں نا، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ تو یہ مذاکرات کے حوالے سے پہلی پیش رفت ہے کہ جناب مذاکرات کس حد تک کامیاب ہیں، اور کیا معاملہ ہے کہ اس وقت فوج نہیں چاہتی کہ ملک پیچھے جائے، تو اس کے وسیع تر مفاد کے اندر ہم مذاکرات کریں گے۔ تو یہ مذاکرات جناب ہو رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز، اس کا رزلٹ آپ کو جلد نظر آئے گا، اور اس کا رزلٹ 20 جنوری سے پہلے نظر آ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنفرم رہائی، کنفرم، لکھ کر رکھ لیں، میرا ویلاگ، میرا یہ کلپ آپ سیو کر لیں۔ عمران خان کو اب کوئی بھی اڈیالہ جیل میں نہیں رکھ سکتا، کوئی مائیکل آل نہیں رکھ سکتا، کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب جناب آج جو امریکی سفیر والی کہانی ہے کہ جناب امریکہ کے عمران خان کی رہائی پر امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ رچرڈ گرنیل جو ہیں انہوں نے اپنا آخری کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا۔ جناب خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرنیل اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اور یہ سارے سونی لابی کے اندر ہیں، اور پھر عمران خان بھی اسی طرز پر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارا الزام پاکستان کے وزیر دفاع وہ جناب لگا رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہے رچرڈ گرنیل نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے۔ اب ان کو شاید سکون، ابھی تک سکون نہیں آ رہا وزیر دفاع کو۔ پہلے جیو نیوز نے جو ہے وہ کام کر دیا، اب جناب خواجہ آصف صاحب نے کیا، تو رچرڈ گرنیل نے اس کے اوپر اپنا شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا، اور انہوں نے وزیر دفاع کو احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ان کے بیان کو۔ زیک گولڈ سمتھ اور امریکی سیاسی تجزیہ کار مائیکل جو ان کے گوگمین ہیں، انہوں نے بھی نون لیگی رہنماؤں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ اس پر رد عمل دیا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی نے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارتخانے اور سفیر رضوان شیخ کی کچھ وضاحتیں دینا ہوں گی۔ انہوں نے پاکستانی سفارتخانے میں جو ڈی سی میں ہے، واشنگٹن کے اندر ہے، اس میں سفیر کو طلب کر رہی ہے کہ آپ کو ہمیں وضاحتیں دینا پڑیں گی، آئیں بات کریں بیٹھ کر۔ یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستانی سفیر کو اس معاملے کے اوپر طلب کیا گیا ہے وزیر دفاع کے اس احمقانہ بیان کے اوپر۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں، آپریشن گولڈ سمتھ جیسی احمقانہ باتیں غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہیں۔ ایک چیز بڑی عام ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ امریکہ جو ٹیسٹ دہندگان ہیں ان کے پیسوں سے پاکستان کو کیا امداد فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ آپ ہم سے مدد لیتے ہیں، آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی، اب آپ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اتنے بڑے بدماش لگ گئے۔ یہ جناب رچرڈ گرنیل کے الفاظ ہیں، اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کتنی صورتحال خراب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو حکومت کے لیے کیا صورتحال بن جائے گی، اس کا اندازہ آپ یہاں سے جناب لگائیں گے۔ اور انہوں نے اس معاملے پر عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمامہ، ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، یعنی ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا آدمی جس نے آپریشن گولڈ سمتھ کے نام سے ایک چیز ایجاد کی ہے، اور سیاسی کیریئر کے دوران خواجہ آصف پر جن جرائم کے الزامات لگائے گئے ان کی طویل فہرست کو دیکھ کر میں ان کے رویے سے حیران نہیں ہوں۔ میں اسرائیلی نہیں ہوں یا کسی بھی طرح سے اسرائیل سے جڑا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے افسوس کے ساتھ صرف ایک بار آپ کے خصوصی ملک کا دورہ کیا ہے۔ میں نے کبھی پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیاست کو براہ راست یا بلا واسطہ مالی امداد نہیں دی، لیکن میں خوشی خوشی عمران خان کے لیے عطیہ کروں گا، کیونکہ خواجہ آصف کے برعکس وہ ایماندار آدمی اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی امداد کے لیے نہیں پوچھا اور نہ ہی کبھی پوچھیں گے۔ یہ جناب ادھر سے بات آ گئی کہ خان کبھی ہم سے مانگتا نہیں ہے، خان ہم سے کبھی پیسے نہیں مانگے گا، نہ کبھی پوچھے گا، ان کو بھی پتہ ہے۔
تو یہ جناب بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ وہاں سے سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے خواجہ آصف نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اور وفاقی وزیر دفاع نے بیان دیا، تو جناب اب آپ کو یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اتنی جلدی عمران خان کے حق میں پلٹ جائیں گی، شاید حکومت کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔